السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ میں ہوں آپ کا اپنا پیارا دوست اسرائیل خان، پھر سے حاضر ہوا ہوں دی ریئل ہسٹری RF چینل لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی داستان۔ آج کے کردار میں ہے نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملک الصالح، ماجد حجازی اور زمیندار اور ایک لڑکی۔ امید ہے یہ داستان آپ کو اچھی لگتی ہوگی۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے لائک، سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کریے گا میرے دوستوں۔ ماجد حجازی نے بتایا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دستے کا کماندار تھا۔ وہ ملک الصالح کا مرید ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس عقیدت مندی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایوبی کی فوج سے بھاگ آیا ہے اور سلطان کے دربار میں جا رہا ہے۔ اگر اس نے پسند کیا تو وہ اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جائے گا۔ اگر میں ابھی سے تمہیں اپنا محافظ بنا لوں تو تمہاری اجرت کی شرائط کیا ہوگی؟ اس نے ماجد حجازی سے پوچھا، میں جیسے دمشق میں بادشاہ تھا اسی طرح وہاں بھی بادشاہ ہوں گا جہاں جا رہا ہوں۔ میرے محافظ بن کر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنائیں گے تو آپ کی فوجی مشیر کی ضرورت نہیں ہو پڑے گی۔ ماجد حجازی نے اسے کہا، میری اجرت آپ میری قابلیت دیکھ کر خود ہی مقرر کر دیں گے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ماجد حجازی اس کا باڈی گارڈز بن گیا۔ یوں کہیے کہ ایک درباری جاگیردار کے ساتھ سلطان ایوبی کا ایک جاسوس لگ گیا۔ یہ جاگیردار کے پاس بے انداز زر و جواہرات تھے جو اس نے ایسے سامان میں چھپا رکھے تھے جو بظاہر معمولی سے تھا، اسے فوری طور پر ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ ماجد کے ڈرانے سے یہ ضرورت اور شدید ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا تنگ ہونے لگی تھی۔ ماجد کے مشورے پر انہوں نے وہیں قیام کیا۔ رات گزر گئی تو جاگیردار کو یقین آ گیا کہ ماجد قابل اعتماد آدمی ہے، اس پر بلیو کیا جا سکتا ہے۔ لمبے سفر کے بعد اس وقت حلب کا امیر شمس الدین تھا، وہاں وہ لوگ پہنچ گئے جس نے تھوڑا ہی عرصے پہلے صلیبیوں کو تاوان دے کر ان سے صلح کر لی تھی۔ الملک الصالح دمشق سے بھاگ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے تمام عمرہ وزراء اس کے ساتھ تھے اور اس کے باڈی گارڈز کے دستے بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ الصالح نے حلب کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے عمرہ وغیرہ فوج کو نئے سرے سے متنظم کرنے لگے تھے، یعنی اکٹھے کرنے لگے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ فوج کو ہر اس آدمی کی ضرورت تھی جس میں تھوڑی سی جنگی سوجھ بوجھ ہو۔ الملک الصالح کے پاس سونے اور خزانے کی کمی نہیں تھی، کمی فوجی کمانڈروں اور مشیروں کی تھی۔ وہ اور اس کے ٹولہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے اور خلافت سنبھال کرنے کے بےتاب تھے۔ ان کی بےتابیوں سے یوں پتہ چلتا تھا جیسے ان کے دشمن صلیبی نہیں سلطان ایوبی ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کی مہر کے ساتھ ادھر ادھر کے عمرہ کو پیغام بھیجے کہ وہ سلطنت کے دفاع کے لیے سلطان الملک الصالح کے ساتھ فوجی تعاون کرے۔ ان عمرہ میں حمص، حماة اور موصل کے حکمران خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کسی کی طرف سے امید افزا جواب ملا اور کسی نے تعاون کا صرف وعدہ کیا۔ یہ جاگیردار حلب پہنچا تو الصالح نے اسے خوش آمدید کہا، اس کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ وہ بھی الملک الصالح کی جنگی مجلس مشاورت کا اہم رکن تھا۔ اسے حلب میں ایک مکان دے دیا گیا۔ وہ آتے ہی اس قدر مصروف ہو گیا کہ صبح کا گیا آدھی رات کو گھر آتا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی ماجد حجازی سے میں دلچسپی لینے لگی۔ ماجد نے اس کے ساتھ ایسی بے تکلفی پیدا کر لی جس میں بدنیتی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ماجد نے پروقار انداز اختیار کی رکھا جس سے لڑکی متاثر ہوئی اور وہ جیسے بھول ہی گئی ہو کہ ماجد اس کے خاوند کا محافظ ہے۔ ماجد اپنے مشن پر کام کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں میں لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے خاوند کی باقی 4 بیویاں کیسی تھی۔ اس نے بتایا کہ کوئی ایسی بری تو نہیں تھی۔ اس شخص نے انہیں پرانی سمجھ کر دھوکہ دیا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر بھاگ آیا، اور ایک روز یہ تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور کو لے آئے گا۔ ماجد حجازی نے کہا، ان امیروں کا یہ شغل ہے، یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر میں تمہیں دل کی بات بتا دوں تو میرے خاوند کو تو نہیں بتاؤ گے؟ لڑکی نے پوچھا، مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ اگر مجھے دھوکہ ہی دینا ہوتا تو تمہارے خاوند کو میں جہاں ملا تھا آسانی سے قتل کر کے تمہارے اوپر اپنا ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔ ماجد نے کہا، میں مرد ہوں، عورت کو فریب دینا مرد کی شان کے خلاف ہے۔ میں بھی اس راز کو اپنے دل میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی کہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جس پر میرا قابو نہیں رہا۔ لڑکی نے کہا، اور یہ بھی ایک راز ہے کہ مجھے اس خاوند سے نفرت ہے۔
میں بکی ہوئی لڑکی ہوں، کئی بار دل میں آئی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ میں شاید بزدل ہوں، اپنی جان لینے سے ڈرتی ہوں۔ میرے ارادے کچھ اور تھے، میرے خیالات کچھ اور تھے۔ تم نے میرے ارادوں اور خیالوں پر مٹی ڈال دی ہے اور میرا یہ ارادہ پکا کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں چونکہ مجھ سے محبت ہے اس لیے خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ نئی لڑکی نے کہا۔ میرے ذہن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا تصور نور الدین زنگی سے زیادہ مقدس اور پیارا تھا۔ تم نے اس تصور کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ کیا صلاح الدین ایوبی اتنے ہی برے ہیں جتنا تم نے بتایا ہے؟ میں تمہارے راز کو اپنا راز سمجھوں گا، ماجد حجازی نے کہا۔ اس کے عوض تمہیں اپنا ایک راز دینا ہوگا۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں لوں گا کہ میرے راز کی حفاظت کرنا۔ اگر میرا راز فاش ہو گیا تو نہ تم زندہ رہو گی نہ تمہارا خاوند۔ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہوں۔ میں نے 2-4 دنوں میں بھاپ لیا کہ تم اصل میں کیا ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تصور اس سے کہیں زیادہ مقدس ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ وہ ان امیروں اور بادشاہوں کا دشمن ہے جنہوں نے لڑکیوں کو اپنے حرموں میں قید کر رکھا ہے۔ وہ اس کے سخت خلاف ہے کہ مرد عورت کو صرف تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنائے۔ مرد اور عورت کی برابری کا اور ایک خاوند اور ایک بیوی کا قائل ہے۔ وہ عورتوں کو فوجی تربیت دینا چاہتے ہیں۔ میں نے تمہارے خاوند کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کے چند دستوں کو دمشق سے بھاگنے والوں کو لوٹنے اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سچے مسلمان اور اسلام کے علمبردار ہیں۔ میں اسی اسلام کی خاطر اپنی اور اسی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خاطر یہاں ایک کام کے لیے آیا۔ لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوئی۔ اس نے ماجد حجازی کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا اور کہا، تمہارا اعراض کبھی فاش نہ ہوگا، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے مت بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں۔ مجھے مت بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور تم نے میرے خاوند کو کیا بتایا تھا۔ میں غور تو کہ اس جماعت کی لڑکی تھی جو نور الدین جنگی کی زنگی میں ہم نے بنائی تھی۔ ہم صلیبیوں کے خلاف اپنا محاذ قائم کر رہی تھی۔ نور الدین جنگی کی بیوہ ہماری سرپرست اور نگران تھی۔ میرا باپ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اس جماعت میں رہوں۔ وہ لالچی اور خوش آمدی انسان ہے۔ اس کے لیے سلیب اور حلال میں کوئی فرق نہیں۔ اس کا غلام ہے جس سے اسے کچھ رقم ہاتھ آ جائے، اس نے مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس سودے کو لوگ شادی کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ مسلمان کی بچی میدان جنگ میں ہو یا اسے کوئی بھی جنگ اور قومی کام دے دو، وہ مردوں کو حیران کر دیتی ہے اور دشمن کا منہ پھیر سکتی ہے، مگر یہی بچی جب حرم میں قید کر لی جاتی ہے تو وہ چیونٹی بن جاتی ہے۔ یہی حالت میری ہوئی۔ اگر میرا ایک خاوند معمولی حیثیت کا ہوتا تو میں بغاوت کرتی، اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی، مگر اس آدمی کے پاس طاقت ہے، دولت ہے اور السوالے کا جو محافظ دستہ ہے اس کے آدھے سپاہی اس کے علاقے کے ہیں جو اسی کے بھرتی کرائے ہوئے ہیں۔ میں چونکہ اس کی پہلی 4 بیویوں سے زیادہ جوان اور خوبصورت ہوں، اس لیے میں ہی اس کا کھلونا بن گئی۔ میری روح مر گئی، میرا صرف جسم زندہ رہا۔ باہر کی دنیا سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور میں جس دنیا میں قید تھی وہاں شراب اور ناچ گانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اگر کچھ اور تھا تو وہ نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی کے قتل کے منصوبے تھے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ اس نے ماجد حجازی کو جھنجھوڑ کر کہا، کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ میں نے یقین کیے بغیر کہ تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوس ہو یا میرے خاوند کے، تمہیں اپنے دل کی باتیں سنا رہی ہوں۔ میں نے یقین کیے بغیر کہ تم کیا ہو، اگر تم میرے خاوند کے جاسوس ہوتے تو اسے یہ ساری باتیں سنا دینا جو میں تمہیں سنا رہی ہوں۔ وہ مجھے سزا دے گا، میں اب ہر قسم کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پاس اب جسم رہ گیا ہے، یہ جسم پتھر بن گیا ہے، روح مر گئی ہے۔ تمہاری روح زندہ ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ میری نگاہ گہرائیوں سے زیادہ گہرائی تک دیکھ لیا کرتی ہے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ تمہاری روح زندہ ہے، ورنہ میں اپنا راز کبھی تمہارے آگے نہ کھولتا۔ میں حسن اور جوانی سے مغلوب ہونے والا انسان نہیں۔
مرد ہوں، اپنی جان اسلام کے نام پر وقف کر دی ہے، تم بولو، اپنا دل ہلکا کرتی جاؤ، میں سن رہا ہوں۔